اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ منافع کی کوئی شرح فکس ہونی چاہیے، سر منافع کی شرح فکس ہو نہیں سکتی نا. آپ اسلام آباد کی مثال لیں، اسلام آباد میں جو منڈی ہے وہ I-10 کے پاس ہے. ایک بندہ I-10 والی منڈی سے آلو اٹھاتا ہے 30 روپے کلو، اور I-10 کی مارکیٹ میں 20,000 کی دکان کرائے پہ لے کے وہ آلو 50 روپے کلو بیچ دیتا ہے تو وہ بیچ سکتا ہے. لیکن اسی منڈی سے ایک بندہ اسی ریٹ پہ 30 روپے کلو آلو اٹھا کر F11 لے جائے، پہلے تو کرایہ اس کو زیادہ پڑے گا. یار میں نے مانگا پانی، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ سرکار چھوڑ دو، تو انہوں میری گرمی دی فکر ہے، کوئی ضرورت نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. F11 میں جا کے وہ بیچتا ہے تو F11 میں تو جا کے اس کو کم از کم ٹھیا 50,000 روپے میں پڑے گا. تو اب کون سا بے وقوف ہوگا جو یہ کہ وہ بھی اب 50 روپے کلو ہی بیچے جو I-10 والا بیچ رہا ہے؟ نہیں. اس لیے اسلام نے منافع کی کوئی شرح نہیں رکھی. صرف اسلام نے یہ کہا ہے بلیک مارکیٹنگ نہ ہو، کہ ایک بندہ پوری مارکیٹ کا آلو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے اب میں اپنی مرضی سے بیچوں گا، پھر تو ظاہر قیمتیں چڑھ جائیں گی. لیکن ایک بندہ کہتا ہے جی میں مارکیٹ سے آلو 30 روپے اٹھا کے 1,000 روپے کلو بیچوں گا، باقی میرے ساتھ والے بے شک 100 روپے کلو بیچتے رہیں، تو سر آپ سے لے گا ہی کوئی نہیں. تو یہ چیز خود حفاظت کر دے گی، کسی جگہ آ کے ریٹ فکس ہو ہی جائیں گے. ہاں جو ریٹیل پرائس آپ کی چلتی ہے نا اس کی کمپنیوں کی، جیسی یونیلیور والوں کی ہے، وہ پورے ملک میں ایک ریٹ ہوتا ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ پشاور میں بھی ڈالڈا کا ڈبہ آپ کو اتنے کا دیں، لائف بوائے کا جتنا کراچی میں دیں، چاہے وہ کراچی سے آ رہا ہو. ان کی قیمتیں اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں، پرچون کی بھی تھوک کی بھی، اس کو تو وہ ضرور فالو کرنا چاہیے. باقی عام حالت میں تو یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اس میں بھی اب آپ کا غان ناران چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی جوس کی اوپر ریٹیل پرائس تو لکھی ہے 30 روپے نیسلے کا جو مینگو والا جوس ہے، اور یہاں پہ یہ 50 روپے کا کیوں دے رہے ہیں؟ واہ واہ، آپ کی عقل کام کرتی ہے. وہ بیچارہ کس طرح وہ وادی کلام میں یا گلگت میں کس طرح لے کے وہ پہنچا ہے آپ کو پتہ ہے. اور پھر وہ پہاڑوں پہ جو پہنچا ہوا ہے وہاں پہ اس کو ان کمپنیوں نے تو نہیں، نیسلے نے تو وہاں پہاڑوں پہ پرووائڈ نہیں کیا، نیسلے تو مین اسٹیشنز تک ہی پرووائڈ کرے گا. اس کے بعد وہ بیچارہ خود لے کے گیا ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں یہ مری کے اندر اور جو پہاڑی علاقوں میں آپ کو کنسٹرکشن کی کاسٹ بہت زیادہ پڑتی ہے. اینٹ 10 روپے کی ہوگی، وہاں پہنچتے ہوئے 25 روپے کی بن جائے گی، کیونکہ اوپر لے کے جانے کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے جی اسلام آباد میں تو 15 روپے کی اینٹ ہے اور یہاں مری میں 25 روپے کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام آباد میں گراؤنڈ فلور کے اوپر ہے اور یہاں آسمان پہ ہے، تو قیمت بھی آسمان پہ ہی ہوگی نا جی، اوپر نہیں لے کے جانا انہوں نے. لہذا یہ دماغ سے کیڑا نکال دیں کہ منافع کی کوئی شرح ہے. منافع کی کوئی شرح ہو ہی نہیں سکتی. اس کو کنٹرول کرتی ہے بلیک مارکیٹنگ. بلیک مارکیٹنگ نہ ہو تو خود بخود قیمتیں کنٹرول ہو جائیں گی. آپ اس کی میں سارے رک جاؤ نا. اس کی آپ تازہ مثال سنیں اپنی زندگی میں. مجھے یاد ہے میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا 1996 میں، آج سے کتنے سال پہلے؟ 25 سال پہلے. 1996 میں جو پی ٹی سی ایل کی کال کا ریٹ تھا نا، 1 منٹ کی کال دن میں 36 روپے کی ہوتی تھی. اج دا تے وہ 3600 بنتا ہے، اور رات کو 10:30 کے بعد وہ 1/4 ہوتی تھی. تو ہم 9 روپے کی 1 منٹ کی کال کرتے تھے. اس کو اگر آج کیلکولیٹ کریں تو یہ 1 روپیہ 1.5 روپیہ جو منٹ دے رہے ہیں، یہ تو 1000 روپے منٹ ہونی چاہیے. پھر کیا ہوا؟ پرائیویٹ کمپنیاں آ گئیں، موبائل کمپنیاں آئیں، کمپٹیشن بڑھا اور ریٹ کرتے کرتے کتنے نیچے آ گئے. اب تو آلموسٹ اگر آپ پیکیجز دیکھیں تو وہ تو عذاب الہی بنے ہوئے ہیں. وہ مطلب فری بھی نہیں ہے، فری سے بھی کوئی نیچے کی چیز ہے. سمیں جو ہے وہ کس طرح بکری ہوتی ہیں روڈوں کے اوپر. شروع میں لوگوں نے یہ جب جائز کی سمیں آئی تھیں 10,000 روپے کا، یہ جی ایس ایم سب سے پہلے لانچ کیا تھا موبلنگ نے، 10,000 کی سم لی ہوئی ہے لوگوں نے. میں نے 2001 کے اندر 3,000 روپے کی سم لائن میں لگ کے لی تھی. 3,000 روپے کی 2001 میں. تو آج 2021 اگست ہے، 1 اگست، اسی میں نے جھنڈا بھی لگایا بھائی.
اگست 2021 میں، آج سے 20 سال پہلے سم کی قیمت تھی 3,000 روپے، تو آج کم از کم 30,000 تو ہونی چاہیے تھی. تو آج تو فری مل رہی ہے، 50 کی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیچ میں اتنا بیلنس بھی ڈلا ہوا ہے. کیوں؟ کمپٹیشن. جو بھی پرائم منسٹر صاحب دعویٰ تو کر رہے ہیں، اللہ کرے کامیاب ہو جائیں، کہ یہ جو گاڑیوں کی قیمتیں ہیں، اب مجھے بتائیں مہران گاڑی اس قابل ہے کہ یہ 1.5 یا 2 لاکھ روپے سے اوپر ہو؟ یہ بھی میں زیادہ ہی بتا رہا ہوں قیمت آپ کو. کیا ہے اس میں لگا ہوا مٹیریل؟ کاسٹ کیلکولیٹ کریں، تھوڑی کمائی کر چکی ہے سوزوکی. بندہ حیران ہو جاتا ہے قیمت دیکھ کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی منوپلی ہے. سوزوکی اور ٹوٹا والوں نے کھلاتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو، مالکوں کو فیل کر دیتے ہیں. اس لیے کمپٹیشن نہیں ہوتا. تو آپ دیکھ لیں. لیکن دوسری طرف موٹر سائیکلوں میں آپ دیکھیں کمپٹیشن ہوا ہے. پچھلے 15-20 سال سے آلموسٹ اسٹیبل ہیں قیمتیں، ورنہ آپ کو ہونڈا 70 اس وقت کم از کم 5 لاکھ کا مل رہا ہوتا. پھنسا ہوا ہے وہ اپنے ریٹ میں، لاکھ نہیں کراس کر سک رہا. ورنہ جو کوالٹی انہوں نے دی ہے اور جس طریقے سے اس کی قیمتیں رائز کر رہی تھی، اگر کمپٹیشن یہ پرائیویٹ کمپنیاں نہ آتی تو ادھر بھی یہی ہوتا ہے. آج شاہ جی ہوں کیا نہیں، زیادہ تر کی تو ہوتی ہے میرے بھائی، یہ بات آپ نہ کریں. باقی یہ کہ برانڈ کانشیس ہونا، اس پہ تو میرا آپ کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. فیشن اور یہ سب کچھ لکھیں. اور جس طرح ہماری وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، تو وہ 40 لاکھ کا پرس انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، 20,000 کی گھڑی باندھی ہوتی ہے، اور باتیں عوام الناس کے حقوق کی ہو رہی ہوتی ہیں. باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن یہ باتیں اتنی اچھی ہیں جتنی عمران خان صاحب کی کنٹینر پہ اچھی ہوتی تھی. کام دونوں کے آپ دیکھ لیں جو ہیں. ہم زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو زیادہ ڈیلیور کرنا چاہیے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کس طرح ہمیں کنٹینر پہ کہتے تھے امیر کے لیے غریب کے لیے برابر قانون ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی آپ جہانگیر ترین اور باقیوں کی مثالیں آپ دیکھ لیں. پرائم منسٹر ذرا سا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اپنے ساتھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے ہمیں یہ کہتے تھے کہ نہیں، اوپر لیڈر ٹھیک آ جائے نیچے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اوپر ٹھیک آنے سے سارے نیچے ٹھیک نہیں ہوتے. پوتڑیاں دے بگڑے انہیں، پیمپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے لوگ اب نہیں وہ ٹھیک ہو سکتے، الا یہ کہ ایگزامپل سیٹ کی جائے. آپ مثال بنائیں، لوگ بالکل سیدھے ہو جائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو بولڈ ڈیسیژن لینے پڑیں گے. لیکن انشاءاللہ آپ ان قریب سنیں گے، کافی پازیٹیو خبریں آئیں گی انشاءاللہ. پرائم منسٹر صاحب اب کریز سے باہر نکل کے کھیلیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے.